بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت اور آپ کی شب بیداری کے انداز پر گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، مجھے اتنی فضیلت دی، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کی کیفیت کو بیان کرتے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے، یعنی آپ نماز میں رو رہے تھے۔ شب بیداری کا آپ کا انداز کیا تھا؟ کبھی کچھ رات سوتے پھر جاگتے عبادت کرتے، پھر کچھ سو جاتے، کبھی 2/3 رات سوتے پھر جاگتے عبادت کرتے، کبھی آدھی رات سوتے پھر جاگتے عبادت کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر کی نماز وتر تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے۔ رات میں آپ کی نماز کتنی طویل ہوتی؟ ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، وہ کہتے ہیں ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے کہا 100 آیات پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ آپ پڑھتے رہے، آپ نے سورہ پوری کر لی، پھر سورہ نساء شروع کر لی، سورہ نساء بھی مکمل کر لی، پھر سورہ آل عمران شروع کر لی، اسے بھی پورا کر ڈالا، پھر رکوع کیا، جتنا طویل قیام کیا تھا اتنا طویل رکوع فرمایا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، جتنا طویل قیام کیا تھا اتنا طویل سجدہ کیا۔ یاد رکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو آرام بھی فرماتے، اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیتے تھے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جا سکے، اللہ کا بھی حق ادا ہو اور اپنی ازواج کا بھی حق ادا ہو۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا کہ رات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے پہلے حصے سو جاتے، پھر اٹھ کر قیام فرماتے، اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب ہوتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر ادا فرماتے، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، پھر اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اپنی اہلیہ کے پاس جاتے، پھر جب اذان سنتے تو آپ تیزی سے اٹھتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ صرف وضو فرما لیتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ہم نے سنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز سے کس قدر محبت تھی، کتنا طویل قیام فرماتے، نماز میں رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے اور تہجد کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔